آرٹیکل 6 کیا ہے؟ کیا موجودہ صورتحال میں ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے پر آرٹیکل 6 لاگو ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ PLD 2020 LHR 285 کے تحت چاہے ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم نے غیر آئینی عمل کیوں نہ کیا ہو، پھر بھی ایسی صورتحال میں کسی کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی، کیونکہ محض غیر آئینی عمل کرنے سے کوئی غداری کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی بھی شخص غیر قانونی طریقے سے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے آئین کو توڑنے کی کوشش کرے یا پاکستان کے آئین کو برباد کرنے پر زور دے تو وہ شخص پاکستان کے آرٹیکل 6 کے تحت مجرم ہوگا۔ کوئی بھی شخص پاکستان کی آئین کو توڑنے والے یا اس کو منسوخ کرنے والے کی مدد کرے یا اس کو ایسا مشورہ دے کہ وہ پاکستان کی آئین کو معطل کر دے، وہ شخص بھی پاکستان کے آرٹیکل 6 کا مجرم ہوگا۔ آئین کے آرٹیکل 6 کا مقدمہ صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ہی چل سکتا ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلانے سے انکار نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی ایسا آرڈر پاس کر سکتی ہے کہ جس سے آرٹیکل 6 کے پروسیڈنگ کو سٹاپ یا اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ پر موجودہ صورت میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے فیصلے میں ایسا کچھ نہیں پایا جو آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کے الفاظ کچھ یوں ہیں: آپ کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ حضرت قیصر اسپیکر قومی اسمبلی۔